معاشرے میں فلموں کو دیکھیں، ڈراموں کو دیکھیں، سب سے زیادہ جو چیز اور جس چیز کے ذریعے جوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے یہی ہے۔ آج اخبار اٹھاتے ہیں، بھاولپور کی یونیورسٹی کا واقعہ آپ کے سامنے، اب 3500 یا 4500 تحقیق ہوگی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لیکن ایف آئی آر میں تو یہی ہے نا کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک ریٹائرڈ میجر ہیڈ آف دا یونیورسٹی 3500 بچیوں کی تصویریں اس کے موبائل میں ہوں۔ کہاں جا رہا ہے معاشرہ؟ کیونکہ حکومت عقل نہیں ہے، حکومت جہل ہے۔ پروفیسرز کی، ٹیچرز کی وائس کال لیکس ہوتی ہیں، 4 نمبر اس بچی کو دینے کے لیے اس کا استفادہ کرتا ہے، اور وہ بچی 4 نمبر لینے کے لیے اپنی عفت پہ کمپرومائز کرتی ہے، کیونکہ اللہ پہ ایمان نہیں رہا، ڈگریوں پہ ایمان ہے، نوکریوں پہ ایمان ہے، بوسز کی سیلریز پہ ایمان ہے، حکومت خدا کا ایمان ختم ہو چکا۔ جو گناہ کر کے ڈگریاں حاصل کرے، جو گناہ کر کے سیلریز حاصل کرے، اس لقمے کو کوئی اثر ہوگا؟ کہ میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ سوسائٹی کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو گھروں سے نکال کے ایک وقت ایسا شاید پاکستان میں آ جائے جیسا ویسٹرن سوسائٹی میں ہے، کہ میں نے آسٹریلیا میں پرتھ میں جب تقریر کی، میں نے کہا عورت کا سب سے بڑا جہادی اپنے گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کی تربیت کرے، مرد کا جہادی ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں جائے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مال کمانے کے لیے جائے۔ ایک خاتون نے خط لکھا، مولانا اب جس سوسائٹی میں میں رہ رہی ہوں میں بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، لیکن جب ہم 5 خواتین آپس میں بیٹھتی ہیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں تم کیا کرتی ہو، تم کیا کرتی ہو، تم کیا کرتی ہو، اور جب میں یہ بولتی ہوں میں ہاؤس وائف ہوں تو مجھے عیب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کوئی گوار ہے، کوئی کنزرویٹو ہے، کا عیب کی نگاہوں سے۔ معاشرے میں حسن اور قبیح جب جگہ بدل دیتا ہے نا، جس طرح پاکستانی معاشرے میں اگر کوئی آفیسر رشوت نہ لے تو یہ عیب ہے، عیب۔ ایف سی کا آفیسر کہتا ہے بلوچستان میں پوسٹنگ لگی مولانا، پھر کوئٹہ میں پوسٹنگ لگی، کہتے ہیں میں رشوت نہیں لیتا تھا، بارڈر پہ اتنی رشوت ہے۔ اوپر سے آفیسرز کے فون آئے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے تھے جیسے میں کوئی اس دنیا کی مخلوق ہوں ہی نہیں کہ رشوت نہیں لے رہا۔ سسٹم جب جہالت کا سسٹم بنے تو فرمایا آخری زمانے میں مومن کو عجیب نگاہ سے دیکھیں کہ کوئی پاگل آدمی ہے، شعور نہیں رکھتا۔ یہ جہالت کا زمانہ، شہوت کے ذریعے سے میں بارہا مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں، یونیورسٹی مہد گناہ ہے، مہد گناہ۔ معاشرے میں فحاشی پھیلانے کے لیے یونیورسٹیز بنائی گئیں، علم کا جھانسا دیا گیا، حالانکہ چاہتے تو مردوں لڑکوں کے لیے الگ بناتے، لڑکیوں کے لیے الگ بناتے۔ اسلام علم کا دشمن نہیں ہے، اسلام اس ماحول کا دشمن ہے جس ماحول میں گناہ ہوتا ہے۔ بچپن میں آپ بچیوں کو اسکول بھیجتے ہو، ہاں بچیوں کا اسکول الگ ہوتا ہے سرکاری طور پہ، 5th تک بچے بچیاں الگ ہوتے ہیں، مطلب لڑکے لڑکیاں الگ، حالانکہ بچپن میں ساتھ پڑھیں تو مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور جیسے بالغ ہوتے ہیں شہوت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، سمجھو ایک بندے کے پاس پیٹرول ہے، اسے آپ وہاں بیچتے ہو کہ اگلے کے پاس تیلی ہے ماچس کی، پیٹرول اور ماچس کو ساتھ بھیج دیتے ہو۔ اور بچپن میں بچوں کو ہم کہتے ہیں الگ بیٹھو الگ بیٹھو، اور بڑے ہو جاتے ہیں ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ شادیاں بھی نہیں کراتے بچوں کی، یونیورسٹی کے ماحول میں چھوڑ دیتے ہیں۔ مرد کا کیا جاتا ہے؟ اکثر سوء استفادہ عورتوں کا ہوتا ہے، عزت عورت کی جاتی ہے، مرد کا کیا ہے؟ تو اس کا ایمان جائے گا، کیونکہ خدا عورت کے مزاج کو جانتا تھا، جس طرح خدا نے اس کی بناوٹ بنائی تھی، سینسیٹیو ہے، ایموشنل ہے، اس کے دماغ پر عقل کی حکومت کم ہے، ایموشنز کی حکومت زیادہ ہے، بقول امیر المومنین کے، بہت جلدی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ کتنے کیسز ہیں لامحدود، آپ کے معاشرے میں سوشل میڈیا میں جا کے دیکھیے کتنے کیسز ہیں۔ 80% گناہ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی ہو صاحب صفت یوسف، کوئی ہو عقل کی حکمرانی میں رہنے والا،
جو شہوتوں میں آ کر اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہ کرے، جو اپنے لیے ایک ایسی زوجہ کا انتخاب کرے جو اس کی نسلوں کو پروان چڑھائے، جو طیب چیزوں کے پیچھے ہو، جو خبثات سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر یہ گھر میں تربیت ہو تو بچے کو بھیجو نا۔ ایک بچے کے ہاتھ میں پسٹول دو لیکن اسے چلانا نہیں آتی، وہ خود کو بھی نقصان دے گا، آپ کو بھی نقصان دے گا۔ بچے کو گاڑی دو لیکن ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ خود کو بھی نقصان دے گا، آپ کو بھی نقصان دے گا۔ کتنے بچے عشقہائے مجازی میں، دنیا کے عشقوں میں گرفتار ہو کے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ کتنی بچیوں کے کیسز آتے ہیں، گھروں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ شیطان انہی چیزوں کے ذریعے۔ اب سورس آف شیطان کیا ہے؟ یہ مالدار لوگ، یہ سیٹھ لوگ، یہ بزنس مین لوگ، انہی سے یونیورسٹیز بنواتا ہے، انہی سے یہ چیزیں بنواتا ہے۔ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ اٹریکشن جوان کے لیے کیا ہے؟ یہی تو اٹریکشن ہے۔ میں آپ کو سیدھا فارمولا بتاتا ہوں، 2 یونیورسٹیز کھولیں، ایک یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن رکھیں، دوسری یونیورسٹی میں الگ الگ رکھیں، داخلہ کس کا زیادہ ہوگا؟ نیچرل چیز ہے۔ کوئی جوان اتنا متقی کہ نہیں میں اس یونیورسٹی میں جاؤں گا جہاں لڑکیاں نہیں ہوتی، یا ماحول ایسا بنایا جائے، ادب کا ماحول، اخلاق کا ماحول، واقعاً خوف خدا نہیں ہے۔ یہ وہ نظام امام زمانہ تھا۔ امام زمانہ کیا کریں گے؟ آ کر عقل کے سپاہیوں کو معاشرے پہ حاکم کریں گے۔ مولا بھی یونیورسٹی بنائیں گے لیکن اصول پروردگار عالم کا خیال رکھتے ہوئے محرم اور نامحرم کے فاصلے کو دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ مولا ہر چیز کو بند کر دیں گے۔ امام خمینی نے جیسے انقلاب آیا، شروع کے سالوں میں 2 سے 3 سال یونیورسٹیاں بند تھیں، اور انہوں نے حکم دیا سب کو کہ الگ سسٹم بناؤ، بچے بچیاں الگ ہوں۔ پھر عراق و ایران کی جنگ ہو گئی، پھر وہ بیمار پڑ گئے۔ اس کے بعد بھی ایران میں مسئولین نے یا محتمنین نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا۔ آج معاشرے میں دیکھے وہاں بھی تباہی ہے۔ آغائے قراتی چیختے ہیں ممبروں سے کہ جب تم ہر چیز الگ کر سکتے ہو، لڑکے لڑکیوں کے واش رومز الگ ہوتے ہیں، بسوں میں آگے پیچھے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، یونیورسٹیز کیوں نہیں الگ کر سکتے تم؟ جہاں پہ جوان نے جانا ہے تو شیطان شہوت کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، غصے کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔